السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں سنو پنجاب 89.4۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے گیسٹ ہیں ممتاز اور قائد جرنلسٹ جناب ناصر نقوی۔ بہت شکریہ۔ جس طرح بھارت نے پاکستان کے احتجاج کے باوجود، پاکستان کے بلکہ میں کہوں گا کہ ماتم کے باوجود، نوحہ کنائی کے باوجود اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اور ساری دنیا کے کشمیر کے لیے انصاف کی خواہش کے باوجود غاصبانہ قبضہ جمایا ہے، پوری دنیا اس پر نہایت افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اقوام متحدہ جو ہے اس کی اتنی ہی حیثیت ہے اس کی قراردادوں کی، اور کیا جسے ہم مہذب دنیا کہتے ہیں وہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ کشمیری عوام اور کشمیری بچے، کشمیری خواتین، کشمیری نوجوان جو اتنے برسوں سے اپنے خون کا نذرانہ اپنی آزادی کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیا وہ رائے گاں جائے گا جس طرح انڈیا نے اب دیکھیں، زیر قبضہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی تاریخ آپ دیکھیں تو یوم یکجہتی کشمیر تو بہت بعد میں آپ کو نظر آئے گا۔ اصل حقیقت شاید بہت سو کو نہ پتہ ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ 1931 کی بات ہے، یعنی تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ، ظلم و ستم اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور قراردادیں اسی لیے پاس کی گئی تھی کہ جب تقسیم ہوا، تقسیم ہند ہوا، تو اس کو دو حصوں میں بانٹا گیا تھا، بھارت اور پاکستان۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ انڈس ہمارے پاس ہے اور انڈس کے کھاتے میں انڈیا وہ بھارت بن گیا۔ یعنی دو نمبری دیکھیں، دوغلی پالیسی دیکھیں، اس کے تضاد بیانی دیکھیں کہ تقسیم ہوا ہندوستان، انڈیا، اور بنے کیا بھارت اور پاکستان، جس میں بعد میں بنگلہ دیش بھی بنا۔ لیکن وہ کہتا میں انڈیا، حالانکہ اس کا انڈس سے تعلق بھی کوئی نہیں، انڈس تو ہمارے پاس ہے۔ یعنی انڈیا کا نام ہی غلط ہے۔ غلط کیوں غلط ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں، ہمارے بڑے بھی، ہمارے ساتھی بھی اور اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ اسے انڈیا کہتے ہیں، ہندوستان کہتے ہیں۔ وہ بھائی 1947 میں تقسیم کیا ہوا تھا، ہندوستان تقسیم ہوا تھا، ان کا ترانہ بھارت کا ترانہ ہے، ان کا آئین بھارت کا آئین ہے، اس میں کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو اس کی دوغلی پالیسی پہلے دن سے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں 1931 کو، 1931 میں راجہ ہری سنگھ نے 21 کشمیری مار دیے تھے۔ اس کے رد عمل میں یہ یوم یکجہتی کس نے منوایا تھا؟ فرض صاحب، بہت سو کو نہیں پتا، شاعر مشرق علامہ اقبال کی اپیل پر پہلا یوم یکجہتی بنایا گیا 1931 میں، لیکن یہ 14 اگست کو منایا گیا تھا، 1931 14 اگست کو۔ اب صدی بیتنے والی ہے، 1931 اور 2024، آپ سوچیں کتنا ٹائم گزر گیا۔ اب معاملات یہ ہیں کہ ابھی تک ہم یکجہتی کیوں کر رہے ہیں، یکجہتی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسانیت کی تذلیل جس انداز میں بھارت نے، اور بھارت کو بعد میں، بھارت تو بعد میں پیدا ہوا، ہندوؤں نے، خاص طور پہ ہندو بنیا نے جس طرح کشمیریوں کو سزا دی صرف مسلمان اور کلمہ گو ہونے پر، اس لیے ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان کے خون جو بہایا گیا اس پر ہم آج بھی احتجاج کرتے ہیں۔ پھر جب اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کر دی تو اسی قراردادوں کے تحت تو تقسیم ہند ہوئی تھی، تو ان کو رائے حق کے دے نہیں دیا گیا، تو پھر ہم یکجہتی مناتے ہیں۔ اب اسی بعد کی جو یوم یکجہتی ہے کشمیر کی، یہ جو 5 فروری والا، یہ شروع ہوا ہے 5 فروری 1990 میں، اور یہ قاضی حسین احمد جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کی تحریک تھی۔ اس وقت فیڈرل حکومت جو تھی بے نظیر بھٹو کی تھی، اور پنجاب میں تھے نواز شریف صاحب۔ لیکن قاضی حسین احمد کی شخصیت اور ان کی مومنٹ ایسی تھی کہ ان کے تعلقات، یعنی کہتے ہیں نا سیاست میں کوئی دروازے بند نہیں ہوتے، تو وہ سب سے رابطے تھے، لہٰذا بے نظیر نے ان کی اپیل کو سرکاری اپیل قرار دیا، اور نواز شریف نے بھی مانا، اور پورے پاکستان میں منایا گیا۔ اچھا، 1975 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے یوم یکجہتی منوایا تھا، اور وہ فروری میں ہی منایا گیا تھا۔ تو ہمیشہ سے پاکستان کے دل، پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کو حق رائے دہی نہیں دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی آنکھیں کان سب بند ہیں، کیوں کہ جو بڑی طاقتیں، جو وہاں کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو اپنے مفادات ہیں، وہ بھارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں،
بھارت میں آبادی زیادہ ہے، بھارت میں لیبر سستی ہے، لہٰذا ان کے مفادات ہیں وہ اس کو سیو کر رہے ہیں اور کشمیریوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن پرعزم کشمیری 3 نسلیں قربان کر چکے ہیں، سبحان اللہ. بلکہ 4 کہہ لیں آپ، نسلیں قربان کر چکے ہیں. جب یہ جہاد افغانستان ہوا تب بھی کشمیری نوجوان اس میں شامل تھے اور بعد میں انہیں رابطے میں رکھا اور ان کا اسی طرح کی تحریک. بھارت کہتا تھا کہ پاکستان مداخلت کرتا ہے، پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، پاکستان نے کبھی جارحانہ پالیسی اپنائی نہیں. پاکستان کے دفاعی معاملات جو ہیں، اگر ایٹم بم ہے یا میزائل ٹیکنالوجی ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے، اس لیے کہ اس کا ہمسایہ بڑا مکار ہے. اور دوسری جانب جو ہے وہ افغانستان ہے، افغانستان سے بھی وہ در اندازی کرتا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے دہشت گردوں کو. اس لیے پاکستان اپنے دفاعی کے لیے ساری چیزیں بناتا ہے. ابھی پچھلے دنوں عالمی تجزیے نے لکھا، ایک جریدے نے لکھا کہ پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ پہلے ہی آپ کو پتہ بہت اچھی ہے اور بری بھی بہت اچھی ہے، کیونکہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے سائنسدان بہت اچھے ہیں، جتنا آپ ان کو سلوٹ کریں اتنا کم ہے. ہماری فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ عالمی جریدہ کہہ رہا ہے کہ بحریہ میں بھارت پر پاکستان کو برتری حاصل ہے. سبحان اللہ. اب بھارت کو دیکھیں، بلا شک. بھارت نے قبضہ تو کیا ہوا ہے اور زبردستی کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے رہا، صرف مسلمان ہونے کے ناطے ان کو سزا دے رہا ہے. اور وہاں بچے، عورتیں اور بزرگ جی شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں آزادی کے لیے. لیکن اس آزادی کی تحریک نے دنیا میں بہت سی آزادی کی تحریکیں اور پیدا کی، کیونکہ یہ جہیز مسلسل ہے نا. ان کے لوگ پھانسی چڑھ گئے، محبوب بٹ ہے یا اور دوسرے ہیں، کسی نے کوئی نہیں. اور وہ تحریک ان کا خیال تھا دب جائے گی، کسی باہر سے پاکستان ان کی مدد کرتا ہے. یہ لوکل تحریک ہے. اور یوم کشمیر جب بناتے ہیں، یوم یکجہتی 5 فروری کو، تو پورے زوش و شور. جب 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ بھٹو صاحب صرف پاکستان میں مقبول نہیں تھے، وہ بھارت میں بھی اسی طرح تھے، کشمیر میں بھی تھے. تو پوری دنیا میں وہ یوم یکجہتی منایا گیا. اسی طرح جب 1990 فروری 5 فروری کو یہ دن منایا گیا تو پوری دنیا میں مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیا گیا. پاکستان ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ رہے گا. جزاک اللہ. پاکستان ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. آپ نے ناصر نقوی صاحب کی درد دل سے لبریز آواز سنی، یہ سمجھے کہ ہر پاکستانی کی یہ آواز ہے. ہر پاکستانی ماں، ہر پاکستانی بیٹے، ہر پاکستانی بھائی کی یہ آواز ہے. ہمارے دل کشمیریوں کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.